السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے، اور اس واقعے کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دن پر دن مسلمانوں کی تعداد بڑھتے ہوئے دیکھ کر ایک روز کفار مکہ جمع ہوئے اور سب نے یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ مگر سوال پیدا ہوا کہ کون کرے گا؟ مجمع میں اعلان ہوا کہ ہے کوئی بہادر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے؟ اس اعلان پر پورا مجمع تو خاموش رہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ان کو قتل کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور تلوار لٹکائے ہوئے چل دیے۔ آپ اسی خیال میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ بتایا جاتا ہے اور بعض لوگوں نے دوسرا نام لکھا ہے، بہرحال انہوں نے پوچھا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس قتل کے بعد تم بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس بات کو سن کر وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ دیا ہے، تو لاؤ پہلے میں تمہیں کو نپٹا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار کھینچ لی اور حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اپنی تلوار سنبھالی۔ عنقریب دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے انتہا غصہ آیا اور وہ وہیں سے پلٹ پڑے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے اور ان کی بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ آپ کے بہنوئی نے ٹال دیا اور کوئی واضح جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور دوسرا دین اختیار کر لیا ہے۔ تو آپ کے بہنوئی نے کہا کہ ہاں، باپ دادا کا دین باطل ہے اور دوسرا دین حق ہے۔ یہ سننا تھا کہ بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب مارا۔ ان کی بہن جب چھڑانے کے لیے دوڑی تو انہیں بھی مارا، حتیٰ کہ وہ خون سے تربتر ہو گئیں۔ آخر وہ بھی حضرت عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ کان کھول کر سن لو کہ تم مار مار کر ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دل سے ایمان نکال لو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کی بہن نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بے شک ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے۔ بہن کے جواب اور ان کا خون سے تربتر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے وہ کتاب دو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے تاکہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ آپ کی بہن نے فرمایا کہ تم ناپاک ہو اور اس مقدس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اصرار کیا مگر وہ بغیر غسل کے انہیں کتاب دینے کو تیار نہ ہوئی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا، پھر کتاب لے کر پڑھی تو آپ نے اس میں لکھی ایک آیت کو پڑھنا شروع کیا۔ آپ جس وقت اس آیت پر پہنچے، ترجمہ یعنی بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ جس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو آپ باہر نکل آئے اور کہا کہ اے عمر، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کی شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
आलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि या रब्बुल आलमीन, उमर और अबू जहल में जो तुझे महबूबो प्यारा हो, इससे इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। मालूम होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सफ़ा पहाड़ी के करीब हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकाम में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको साथ लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के इरादे से चले। हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाज़े पर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और कुछ दूसरे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिफाजत और निगरानी के लिए बैठे हुए थे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको देखकर फरमाया कि उमर आ रहे हैं, अगर अल्लाह ताला को इनकी भलाई मंजूर है तब तो ये मेरे हाथ से बच जाएंगे, और अगर इनकी नीयत में कुछ और है तो इस वक्त इनका कत्ल करना बहुत आसान है। इसी दरमियान में आक़ा दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन हालात के बारे में वही नाजिल हो चुकी थी। सरकार अक़दस नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकान से बाहर तशरीफ़ लाकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दामन और इनकी तलवार पकड़ी और फरमाया, ए उमर, क्या तुम ये फसाद इस वक्त तक बर्पा करते रहोगे कि जब तक कि तुम पर ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत ना हो जाए। ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कलमा पढ़ लिया और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। इस तरह अल्लाह ताला के प्यारे महबूब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हक़ में मकबूल हुई।